وعلى علي بن الحسين أولاد الحسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں علی عباس چینل ون کی جانب سے کربلا اینڈ اکنامک جسٹس کے حوالے سے ہو رہی ان ایپیسوڈز کی سیریز میں مسلسل آپ کے ساتھ بنا ہوا ہوں، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالی جناب مولانا سید سرمدی رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ان تمام سوالات کے جوابات بہت اچھے انداز میں پیش کر رہے ہیں. آج کے پھر اس چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں. اسی موضوع کے حوالے سے کچھ سوالات لے کے آئیے آقا کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ بہت بہت شکریہ کہ مسلسل آپ اس اہم موضوع پہ روشنی ڈال رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ناظرین بھی بخوبی مستفید ہو رہے ہوں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ، اور چینل ون کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور حقیر کو یہاں گفتگو کرنے کی دعوت دی. خوب. اگر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب سوالات بہرحال اور مختلف اور ان ڈیپتھ ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناظرین کو بھی اس کا لطف آ رہا ہوگا، اور واقعی جو شبہات ہیں وہ واضح ہو رہے ہوں گے، کلیئر ہو رہے ہوں گے. ہم نے گزشتہ ایپیسوڈز میں ڈسکس کیا کہ اکانومک جسٹس کیا ہوتی ہے، اور اکانومک جسٹس دین اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، ان ایکوالٹی کیا ہے، اور کلاس بیس سوسائٹی کیا، اور اس طرح کی دیگر تمام چیزیں. اور آج کے زمانے میں لوگ اتنے جاگروک ہو بھی چکے ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفرز اور اسکالرز ہیں جو اس اکانومی کو لے کے کچھ نظریات، کچھ نظام پیش کر رہے ہیں، اور لوگ بہرحال ان کے لیے ریلیونٹ بھی ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں اقتصادیات بہت بڑھ چکے ہیں اور پیسہ بہت زیادہ جو ہے کہہ سکتے ہیں مخلوط ہو چکا ہے. لہٰذا ایسے زمانے میں اس کا ایک صحیح نظام پیش کرنا، یا کیپٹلزم ہو، کمیونلزم ہو، سوشلزم ہو، جو بھی طریقہ ہو، وہ ریلیونٹ سمجھ میں آتا ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے کہ لوگ اس کی معرفت ہی نہیں رکھتے تھے. یعنی وہ زمانہ کہ جو نہیں جانتا اکانومک جسٹس کیا ہوتی ہے، انجسٹس کیا ہوتی ہے، اکانومکس کیا ہوتی ہے، ان کے لیے لڑائی لڑنا کیا ریلیونٹ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. یقیناً آپ نے بہت ہی کی پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا ہے، کی کوشچن ہے کہ جس زمانے میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آ رہا ہے، اگر میں صحیح سمجھا آپ کا سوال، اس وقت لوگ اکنامی کو اتنی ڈیپتھ میں نہیں جانتے جس طرح سے آج کے زمانے میں جانتے ہیں، along with all its intricacies and complex details. تو کیا اس زمانے میں اکانومک جسٹس جیسے موضوع کو اٹھانا یا اس کے لیے بھی اقدام کرنا کس حد تک ریلیونٹ ہے؟ یقیناً جو دیگر اس میں برانچنگ ہوئی ہے اکانومکس کے سبجیکٹ میں، اور جو بھی اس میں مزید بحثیں ہیں، جو بھی ٹرمینالوجیز ہیں اور چیزیں ایڈ ہوئی ہیں، کانسیپٹس ایڈ ہوئے ہیں، اگرچہ میں اکانومکس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، ایک جنرل لیول میرے پاس اس کی نالج ہے، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ اس میں ہر علم میں زمانے کے ساتھ ساتھ ارتقاء پیدا ہوتا ہے، سوائے علم دین کے. ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنا پیچھے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو اس میں ارتقاء نظر آئے گا. آگے بڑھتے جائیں گے تو ایسا نہیں کہ اس میں کوئی نئی چیز ایڈ ہو رہی ہے. بہرحال لیکن عموماً تمام علوم میں، کیونکہ وہ ایمپیریکل نالج کی بیسس پہ ہوتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہائپوتھیسس پیش کی جاتی ہے اور پھر وہ تھیوری میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر پروفس آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے تمام علوم میں ایکسیپٹ اسلام یہ ہے کہ نئی نئی اسٹڈیز آتی ہیں اور نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اس زمانے میں بھی ایٹ لیسٹ اپنے ایک بیسک فارم میں تو اکانومک اسٹڈیز موجود تھیں، جسے اقتصادیات کہا جاتا تھا، اور لفظ مختصر خود عربی کا لفظ ہے اور آج اردو میں بھی یوز ہوتا ہے اقتصادیات یعنی اکانومکس. تو یہ باتیں وہاں موجود تھیں، بہی معنی کہ جو حکومت کے پاس ریسورسز ہیں ان کا ایکول ڈسٹریبیوشن ہو، لوگوں کے پاس جو پیسے ہیں ان میں سے ایک پورشن وہ نکالیں تاکہ وہ غریب طبقے تک پہنچے. حکومت کو بھی ایک حصہ ایز اے ٹیکس مثلاً دیا جائے، جس سے حکومت وہ سارے کام کر سکے کہ جو لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ضروری ہیں، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے، دواخانے وغیرہ سب اس دور میں بھی ہوتے تھے. تو اتنی انفارمیشن لوگوں کے پاس موجود تھی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں.
اور ان کو اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس کو ظلم جانے ہیں، یعنی وہ اکانومی کو بھی سمجھتے تھے، اکانومک جسٹس کو بھی سمجھتے تھے، اور لہٰذا اکانومک انجسٹس کو بھی سمجھتے تھے۔ آپ اگر دیکھیں تو اب جو اقدامات ہمیں کربلا میں بعض لوگوں کو دکھتے ہیں، مثلا خود جناب حر علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا آنا، اب ایک الگ اس کو پیرائے میں دیکھا جائے تو یہ اتنا بڑا کمانڈر ہے کہ جو لشکر یزید سے نکل کے لشکر امام حسین علیہ السلام میں آ رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ضرب ہے اس کے سسٹم پر یزید کے، کیونکہ یہ کمانڈر ہے تو اس کے انڈر میں ایک اچھی خاصی فوج ہوگی اور بہت کچھ، یہ مثلا جنگ ہوئی، مال غنیمت جمع ہوا، یہ سارا سب کچھ لے کے پہنچے گا سرکار کے پاس، آقا کے پاس، یزید کے پاس۔ صحیح۔ اب وہ نہیں پہنچے گا اس لیے کہ یہ کمانڈر اب بیچ سے ہٹ گیا ہے۔ ایسے ہی آپ ایک مثال لے لیجئے یزید کے دربار میں جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی، جی، کہ جب وہ لوگوں کو، یعنی ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ اکانومک جسٹس کے لیے ایفرٹ کرنا تاکہ سامنے جو اکانومک انجسٹس پہ بیس نظام ہے وہ کمزور پڑے، صحیح، انہوں نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، تم سب حبش سے تعلق رکھنے والے ہو، میں ان کی تو کنیز ہوں مگر میں حبش کی شہزادی ہوں۔ صحیح۔ تو جو ہم نتیجہ یہاں سے نکال سکتے ہیں ایک انالیسس کر کے کہ ہسٹری نے تو یہاں تک لکھا کہ لوگوں نے تلواریں نکال لی، صحیح، لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک قسم کی حکومت کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی ہوگی نا، تو یہ بھی ایک طرح سے اس باطل نظام کو کمزور کہ ہم اب کرنے کا تک جو پیسہ دیتے آئے ہیں وہ غلط انسان کو دے رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھی بات آپ نے کہی، اور میں اکثریت نہ بھی کہوں تو ایک پرسنٹیج ہے اس وقت کے دور میں کہ جب یزید حاکم ہے کہ جسے معلوم ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی رسول چلے گئے، ان کے بعد کوئی نہ کوئی ان کی جگہ پہ بیٹھے گا، اور اس کے بعد اب یہ آئے ہیں تو یہ جب انہی کی جگہ پہ ہیں تو جو ان کی مخالفت کر رہا ہے وہ غلط ہی تو کر رہا ہے، یہی تو لوگ سمجھ رہے تھے نا، جی کہ بھائی حکومت کے خلاف بغاوت کی تو صحیح تو کیا کہ مارے گئے، کیوں بغاوت کی جب ایک حکومت ہے؟ تو اقدامات سے مثلا جناب فضہ اور امام سجاد علیہ السلام کے خطبے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے سے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ حق تو یہ ہے، ہم غلط انسان کو جا کر اپنی جو ریلیجس ڈیوٹیز ہیں، جو ہمیں اپنے زکوٰۃ کو یا خمس کو یا پھر جو بھی چیزیں ہیں ان کو ادا کرنا ہے، وہ ہم غلط جگہ جا کے دے رہے ہیں، یہ حق ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری اس ویلتھ کو یہ ایکیومولیٹ کریں، یہ کلیکٹ کریں۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک قسم کی اکانومک انجسٹس کے خلاف ہی تحریک ہوئی اور اس کو کمزور کرنے کا اسٹیپ ہوا۔ لیکن قبلہ ابھی کنفیوژن یہ بھی ہے نا کہ مثلا جس سماج میں، جس معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جی ہے نا، مطلب بظاہر فزیکل ابیوز ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، لیکن ہماری زندگی صحیح چل رہی ہے، ہم ایک حاکم کو پیسہ دے رہے ہیں، باقی ساری چیزیں ایز اٹ از چل رہی ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں کہ اندر ہی اندر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کو مطلب یہ کتنا ریلیونٹ ہے؟ دیکھیے یہ تو ضروری نہیں ہے نا، ہم تو سمجھ رہے ہیں نا، آپ کے ساتھ فرض کیجئے ظلم ہو رہا ہے جی، اور آپ یہ بات نہیں جانتے، جی، آپ کو جیسے کہا جاتا نا کہ وہ لالی پاپ دے دی جاتی ہے، انسان خوش ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس لالی پاپ کے اندر زہر موجود ہے، صحیح، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کو لالی پاپ دی جا رہی ہے اور آئی ایم ریئلی ہیپی، لائف از سو بیوٹیفل، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اس لالی پاپ کے ذریعے، یا جو کوئی بھی اور مثال آپ لے لیں، جی، جی، تو ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے نا، آپ نہیں جانتے مگر ہم جانتے ہیں، تو ہم تو آپ کو آ کے یہ بتائیں گے نا کہ بھائی صاحب آپ ایک ظالم نظام کی جو ظلم پہ بنیاد بیسڈ پالیسیز ہیں اس کی زد میں آ رہے ہیں، ابھی آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے، بعد میں پتہ چلے گا۔ ایک آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال پیش کر دوں، بہت ہی ریلیونٹ ہے آج کے دور سے، اور ہم اکانومک جسٹس کی بات کر رہے ہیں۔ کنزیومر کو خوش کرنے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے اس کے سامنے سروسز پیش کرو، یہ ایک اور طریقہ ہے آج کی کمپنیز کا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کچھ آرڈر کیا، 40 منٹ 45 منٹ میں آپ تک پہنچ رہا ہے، اب ساری کمپنی اس طرح کی کرنے لگیں، سویگی ہو گئی، زومیٹو ہو گیا، جو بھی ہے، تو یہ ہوا کہ اب اس کے آگے اور کیا نئی چیز لے کے آئیں، تو یہ ہوا کہ 10 منٹ کی ڈیلیوری کا ایک نیا آپشن لاؤ، اور اس میں انہوں نے ٹارگیٹ بھی ان کسٹمرز کو کیا کہ جن کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ 10 روپے کی چیز فار ایگزامپل 15 روپے میں خرید رہے ہیں، بلکہ ان کو اس سے زیادہ مطلب ہے کہ 30 منٹ کے بجائے وہ چیز ہم کو 10 منٹ میں مل رہی ہو۔ صحیح، تو الگ ظاہر آپ دیکھیے تو آپ یہ کہیں گے کہ کتنی اچھی کمپنی ہے، کتنا اچھا آئیڈیا لے کے آئی اور کتنا اچھا فیچر ہے،
کہ یہ ہم کو 10 منٹ میں وہ سامان پہنچائے دے رہے ہیں. ابھی آپ کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ یہ آپ سے آپ کی جیب سے 10 روپے کے بجائے 20 روپے نکلوا رہے ہیں. یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو آپ کو جو پروڈیوسر ہے اس کو حق ہے کہ وہ 10 روپے کی چیز 20 روپے میں آپ کو دے. دوسری چیز, جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اکنامک جسٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں اور سوسائٹی کی ایز اے ہول بات کرتے ہیں تو اٹس ون سنگل باڈی. صحیح. پورا سنسار جیسے کہتے ہیں ایک پریوار کی طرح ہے, اور جو لوگ بھی ہیں جتنے بھی کلاسز ہیں سوسائٹی کے سب کو ہم ایک نگاہ سے دیکھیں. آپ کی اس 10 منٹ کی ڈلیوری اچیو ہونے کے لیے ایک ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف امپلائیز ہیں کہ جن پر زبردست پریشر پڑتا ہے اور وہ زبردست انجسٹس کا سامنا کرتے ہیں. ایک آرڈر جیسے ہی آپ نے کیا فوراً وہ وہاں پہ مثلاً فلیش ہوا کہ یہ چیزیں ہیں, جلدی جلدی ان کو دوڑنا ہے کاؤنٹر پہ. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے رپورٹس میں دیکھا کہ وہ کئی ایک ساتھ کام کر رہے ہیں نا, تو ایک کاؤنٹر پہ فار ایگزامپل چائے کی پتی رکھی ہے اور ایک کاؤنٹر پہ فار ایگزامپل دودھ کا پیکٹ رکھا ہے, تو وہ دوڑنے میں اکثر دوسرے سے ٹکرا بھی جاتے ہیں. اچھا. انہیں کارٹ میں جلدی جلدی سامان کو رکھنا ہے, جتنی جلدی ہو سکے. سب کو ایک فلفلمنٹ سینٹر ہے نا, ایک ہی ویئر ہاؤس جہاں سارے سامان رکھ دیے ہیں. جو 10 منٹ کی ڈلیوری والے ہیں وہ ایسا نہیں کہ کسی جگہ جا کے پھر آپ کے گھر آئیں گے. صحیح. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ دوڑ بھاگ کتنی اس کو سوچی پریشر ہے کہ جلدی جلدی سامان کو رکھے, پھر پیک کرو اور پھر آپ کی جو لوکیشن ہے وہاں تک پہنچے. تو اس میں اس کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور اس میں پھر بہت سی مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی آتے ہیں. تو جو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی 2-3 منٹ لے کے کہ اللہ ظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سسٹم بہت اچھا ہے, جبکہ وہ ظلم پہ مبنی سسٹم ہے اور اکنامک انجسٹس کا سسٹم ہے, اور آپ کی خوشی کے لیے کسی اور کا ہمارے 10 منٹ کے لیے کسی اور کو زحمت میں اذیت دی جا رہی ہے, اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ایسا نہیں کہ بڑی اچھی اس کی پے ہے کہ وہ کہے کوئی بات نہیں, یہ سب کام اتنی ہم اسمارٹلی کرتے ہیں تو ہمیں 1 لاکھ روپے مہینہ مل رہا ہے. بہت میگر اماؤنٹ اس کو ملتا ہے اور وہ سروائیو بھی نہیں کر پاتا ہے. اس سے جڑا ہوا آج کے زمانے میں مثلاً بہت ساری چیزوں پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے اس کو فینٹیسائز کیا جاتا ہے. جی. حالانکہ وہ اتنے پیسہ خرچ کرنے کے لائق نہیں ہے, یا اگر ہے بھی ایسی فینٹیسی بنائی جاتی ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر ہمارا کلاس جو ہے وہ, یعنی ایک جملے میں اس کو یوں کہوں کہ ہماری نیڈس کے دائرے سے ہم کو باہر نکال کے ہماری وانٹس اور ہماری لگژریز کو ہماری نیڈس بنا کے پیش کیا جاتا ہے. کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں یہ مثلاً 1-1.5 لاکھ روپے کا صوفہ ہو, ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں اس کلاس کے پردے لگے ہوں اور اس طرح کا سیٹ ہو اور یہ چیزیں ہوں, جبکہ اس سے بہت کم میں بھی ہم اپنی زندگی کو خوشحال طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو یہ سب اکنامک انجسٹس کے ہی ٹاپک میں ہے اور یہ ساری چیزیں اس کی مثالیں ہیں. سبحان اللہ. اگر کربلا کی ہم بات کر رہے تھے, کربلا میں بھی یعنی اس طرح کے ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا اقتصادی نظام تھا یزید کا, جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ آج 8-10 ممالک جو بٹے ہوئے ہیں, 8-10 کنٹریز جو بٹی ہوئی ہیں, وہ پہلے ایک تھیں اور وہ سب جو ہے وہ ماتحت یزید کام کرتی تھیں اور بہت بڑی اقتصادیات کا نظام چلتا تھا. اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے ہی لوگ موجود ہوں کہ جب وہ اس کے خلاف آئیں تو اس کے حکومت پہ جو ہے وہ اثر پڑے, اس کی اقتصادیات پہ اثر پڑے. تو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو اس طرح کا عمل انجام دے کہ جس سے حکومت یزید کے اکنامکس پہ اثر پڑ جائے. یقیناً امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اگر آپ دیکھیں تو خود جیسے کہ ہم نے مثال دی جناب حر علیہ السلام کی کہ وہ لشکر یزید سے نکل کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ گئے. جی. تو اس کا بھی یزید کی اپنی اس کی اپنی حکومت کی اکانومی پہ اثر پڑا. اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے خود لشکر میں بھی بہت سے ایسے سینئرز تھے کہ جو کوفے سے آئے تھے. جی. اور حکومت اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ہے, لیکن جو لوگ لوکلز ہیں کوفے کے, ان کا ظاہر ہے کہ اپنی سوسائٹی میں ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. کوفے کی اکنامکس میں کنٹریبیوشن تھا. جی, کنٹریبیوشن تھا. اور زیادہ تر لوگ تاجر ہوتے تھے, آج کی طرح جابس تو نہیں ہوتی تھی, اکثر لوگ تجارت کر رہے ہوتے تھے. تو ان لوگوں کی بھی شہادت کی خبر ظاہر ہے کہ ان کے اپنے لوکل سوسائٹی میں جب پہنچی ہے تو اس سے بھی اکانومکس پہ بہت بڑا اثر پڑا, اور ان کی یعنی زندہ رہ کے نہیں بلکہ شہید ہو کہ انہوں نے حکومت کی اکانومی کو بہت بڑی ضرب لگائی. خوب. اس کے برعکس مولانا صاحب کہ اگر ہم یزیدی لشکر کے بارے میں دیکھیں تو یزیدی لشکر میں کس طرح کے لوگ پائے جاتے تھے, اس کے بارے میں بھی ذرا ایک بار بتائیں. دیکھیے, یزیدی لشکر کو آپ بالکل بالعکس کر لیجئے, بلکہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1% لوگوں کی وہ تھی کہ جو اکانومک انجسٹس کے ہی قائل تھے کہ ایک کلاس تک حکومت کی طرف سے وہ رقومات پہنچیں یا وہ ان کو فیورز ملیں, فیورٹزم کے قائل تھے اور باقی لوگوں کو وہ نہ ملے. 1% وہ بھی تھی کہ جو شدت سے غفلت کا شکار تھے. اچھا. یعنی آپ خود سوچئے کہ ایک انسان جو یزیدی لشکر میں ہے وہ
غیر مسلم تو نہیں ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کہنے یعنی اس کا قائل ہے, اور اس کے بعد بھی اس کو اس چیز کی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی اس کی یہ شہادتین کہ محمد کون کہ جن کا نواسہ اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور تم اسی کے قتل پہ آمادہ ہو. اللہ اکبر. یعنی وہ بالکل اس چیز کو سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو یہ تو ایسی کیا چیز تھی کہ جس کے بنا پہ وہ امام کے قتل پہ آمادہ ہو گیا؟ یہی اکانومک انجسٹس, اور ایک تو یہ ہے کہ بھائی ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں, اور دوسرے یہی ہے کہ وہ جو حقیقت میں نظام قائم ہونا چاہیے اکانومک جسٹس والا اس کی طرف متوجہ نہیں, اس سے پوری طرح سے غافل ہیں. اگر وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں تو پھر وہ یہ جان جائیں گے کہ یہ یزید نہیں ہے کہ جو اس نظام کو قائم کرے گا, بلکہ وہ حسین ہیں کہ جو اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو دین لے کے آیا ہم تک. تو پھر وہ اس غفلت سے ضرور باہر آ جاتے ہیں. اچھا, اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ ایک پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے کہ جو اکانومک انجسٹس کو فیور ہی کرتے ہیں, لہٰذا وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف کربلا میں کھڑے ہیں. اور جو دوسرا ایک پرسنٹیج ہے لوگوں کی وہ غریب طبقہ ہے. اچھا. یعنی دیکھیے دین بھی, یعنی حدیث میں بھی آیا ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا, عن قریب فقر جو ہے, فقیری, پاورٹی انسان کو کفر کی طرف لے جائے گی. اچھا, کیا مطلب؟ یعنی وہ اسلام کو چھوڑ دے گا کہ ہم نے اس دین کو اپنایا اور اس کی وجہ سے ہم کو کیا نام ہے ایمانداری کے راستے پہ چلنا پڑ رہا ہے, تو اب ہم بے ایمان اور ہم غریب ہیں, مثلا کوئی راستہ نہیں, اکانومک انجسٹس ہے, there is no way out to sustain. تو اب بے ایمانی کا راستہ ہم پکڑیں گے. تو یہی مراد ہے کفر سے, یعنی وہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے کفر کے راستے پہ آ جائے. تو اب جیسے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ یار اپنی مشکلات دیکھو, اپنی پرابلمس دیکھو, زیادہ بولو گے تو کہیں حکومت کی زد میں نہ آ جاؤ, تو اس لیے بولو ہی نہیں ظلم کے خلاف. تو ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ جو نان و نفقے کے خوف سے کہ گھر میں چولہا کیسے جلے گا, یہ سب چیزوں کا خوف دل میں رکھتے ہوئے حق کو اگرچہ سمجھ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے. آج کے زمانے میں بہت ساری مثالیں ہیں مولانا صاحب کہ جو اس چیز سے ٹیلی کھاتی ہیں جی. کہ بعض اوقات ہم اپنے گھر کے فائنینسز کو سنبھالنے کے چکر میں دینی حدود کو عبور کر دیتے ہیں. جی بہت سارے یعنی تقدس جس کا ہے دین میں جن چیزوں کا, ان کا خیال نہیں رکھتے. جی اور اس طرح کے ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس وقت اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکے کیونکہ انہیں اپنے پیٹ کی, اپنے گھر میں چولہا جلے گا اس کی فکر تھی. جو ایک جملہ ہے کہ کوفے میں لوگ آواز نہیں بلند کر سکے, وہاں پہ جو ہمارا فریڈم آف اسپیچ والا ٹاپک تھا کہ وہاں بول نہیں سکتے تھے ڈر سے عبید اللہ ابن کہ ظلم ہوگا, جی, اور یہاں بول نہیں سکتے تھے ڈر سے کہ ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا. صحیح. ادھر فریڈم آف اسپیچ پامال ہو رہی تھی, یہاں اکانومک جسٹس پامال ہو رہی تھی. اللہ اکبر. یعنی واقعی یہ ہمیں درس لینا چاہیے اس چیز سے کہ کس طریقے سے ہم یعنی یہ بھی کہنا صحیح ہوگا کہ دنیا میں رہنا, دنیا میں زندگی گزارنا, جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ راستہ ہے, یقیناً یہ پل ہے. اس پل پہ رہنے کے خوف سے کہ بھائی یہاں رہ نہیں پائیں گے, اصل مقصد کو چھوڑ دیں ہم. بے شک یہی کربلا میں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجوہات میں سے کہ مقصد سامنے ہے جن سے ہمیں آخرت میں جا کے منسلک ہونا ہے, جی, انہی کو قتل کر رہے ہیں اس راستے پہ بچے رہنے کی وجہ سے. بالکل. بہت بہت شکریہ, بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. جزاک اللہ. قبلہ ایک سوال اور آپ کی بات سے ہی ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے, یہ کنیکٹ بھی کرتی ہے بات کو آپ کے, کہ ایسے معاملے میں پھر یعنی جب غربت جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے تو کیا ہمیں اکانومکلی مضبوط ہونا اور قوی ہونے کی کوشش نہ کرنا ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کر سکتا ہے؟ یقیناً بہت بڑی مشکلیں کھڑی کرتا ہے اور کھڑی کر رہا ہے. آج اگر ہم اپنی سچویشن کو مد نظر رکھیں اور اس کا جائزہ لیں جی, تو اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز ذمہ دار ہے ہمارا اکنامکلی اسٹرانگ نہ ہونا اور اکنامکلی اسٹیبل نہ ہونا. جی, یعنی اگر ہم اکنامکلی مضبوط ہوں, خود ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں. ایک یہ سوال بھی آتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ اس ٹاپک پہ کبھی کچھ بتائیے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. یعنی جابس تو اس طرح سے تھی نہیں, تو مثلا امام علی علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی کے باغ میں جا کے کاشتکاری اور وہ سارے کام کرتے تھے اور وہ کسب معاش کا ایک ذریعہ تھا. باقی ائمہ کے لیے اگر آپ جا کے دیکھیے تو اکثر کہ یہاں آپ کو تجارت دکھے گی جی, اور بڑا اسٹرانگ سسٹم ہے. خود امام حسین علیہ السلام تاجر ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ کربلا وہ پہنچے ہیں تو اس زمین کو کہ جہاں انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہیں اس کو انہوں نے 60,000 دینار میں خریدا ہے. جی, کہ 60,000 دینار کہاں سے آ گئے؟ کسی ان کے چاہنے والے نے تھوڑی نا ان کو دے دیے تھے. وہ ایک بزنس مین تھے اور بہترین ان کا
ریسورسز تھے. یہ اور بات تھی کہ وہ اسی دنیا میں رہ کے یہ سارے ریسورسز جمع کرتے تھے ضرورت کے لیے, وہ اس کے اسیر نہیں ہوتے تھے, اور جو ہمارے لیے بھی سبق ہے. اور اس میں ایک اور نقطہ جو ذہن میں آ رہا ہے اس سے جڑتا ہوا کہ اکانومیکلی مضبوط ہو کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو دنیاوی تمام چیزوں سے انڈیپینڈنٹ بنا لیا. اگر ہم حکومت پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو پھر مجبوراً ہمیں اس کا قائل بننا پڑے گا. یہی آج ہو رہا ہے جی, کہ ہم کیونکہ اکنامیکلی ویک ہیں جی, ایز اے مسلم سوسائٹی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ, تو کہیں نہ کہیں ہم بہت زیادہ ویک ہیں, اور ہم نے اپنی فائنینشیل اپگریڈیشن کے لیے اور اپنی پروگرس کے لیے اتنا کام نہیں کیا. جی, اب جب نہیں کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم مستضعفین اور جو کسی کے مرہون منت ہوں گے, کسی کے مرہون منت ہیں. تو اب جب ہم آپ کو ہر مہینے سیلری دے رہے ہیں تو آپ ہمارے خلاف منہ کیسے کھولیں گے؟ نہیں کیونکہ آپ کو پھر وہی فکر آئے گی جو ہم نے کربلا کے ایک طبقے کی یزیدی لشکر کی مثال لی کہ گھر میں چولہا بھی جلنا ہے, پیٹ کو بھی پالنا ہے, بیوی بچوں کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. یہ بھی ہمارے سامنے, میں ایک 20 سیکنڈ لے کر اس بات کو کہہ دوں کہ ہمارے سامنے بہت اچھی مثال ہے فار ایگزامپل خوجہ کمیونٹی کی, کہ آپ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے گلوبل لیول پہ اپنے آپ کو پروگریسو بنایا اور اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, اور آج ان کی پوری کمیونٹی میں شاید کوئی ایسا ممبر ہو جس سے وہ باخبر نہ ہو, خبر بھی رکھتے ہیں اور سب کے سب بزنس اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قوم میں بہت سے لوگوں کو وہ روزگار دلواتے ہیں اور مختلف قسم کے پروجیکٹس پھر وہ لے کے چلتے ہیں اور ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اگر آج آپ کو فار ایگزامپل بہت سے امام بارگاہ نظر آ رہے ہیں, بہت سی مساجد نظر آ رہی ہیں, اور ڈفرینٹ ایجوکیشنل پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں, تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ فائنینشیلی انہوں نے اپنے آپ کو پہلے ساؤنڈ کیا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ بس ایک جملہ کہہ کہ میں اپنے اس پوائنٹ کو ختم کر دوں. اسلام انسان کو کبھی بھی زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے سے نہیں روکتا, بس یہ کہتا ہے کہ اس دولت کے اسیر نہ ہو جاؤ, اس دولت سے انڈیپینڈنٹ رہو, اور یہ دولت تمہیں دوسروں سے انڈیپینڈنٹ رکھے. سبحان اللہ, اس دولت کے ساتھ جسٹس کرو. یہی آج ہمارے جو ہے یہ موضوع کا ٹاپک بھی ہے, اور ہمارے سلسلے کا جو ہے اہم موضوع یہی ہے کہ اکانومک جسٹس کیسے کیا جائے, جس کا درس کیسے ہم کربلا کے ذریعے سے لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ قبلہ, آپ نے بہت ہی مفید باتیں بتائیں, اور انشاءاللہ کہ یہ درس بھی, یہ انشاءاللہ کہ یہ سیشن بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. آخری ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کچھ سوالات کے ذریعے, اور اس ٹاپک کو اختتام پذیر کریں گے اس امید کے ساتھ کہ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ پریکٹیکلی بھی ہیلپ فل ثابت ہو. جب تک کے لیے آپ سے وداع چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.